قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، ان میں سے یہ مچھلی ہے، ان میں سے یہ مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی۔ حالانکہ مچھلیاں جنت میں کیوں جائیں گی، کیا کریں گی وہاں پر؟ لیکن فرمایا چونکہ نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا، 40 دن نبی کی خدمت کی تو یہ جنتی ہو گئی۔ یہاں پر جملہ عاشقوں کا سنو، اگر مچھلی جناب یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھے، وہ اتنی بلند و بالا شانوں والی ہو جائے، رب اپنے قانون بدل کر کے اسے جنت بھیجے۔ سبحان اللہ کہیے پھر۔ اگر مچھلی جناب یونس کو پیٹ میں اٹھائے وہ جنت میں چلی جائے تو پھر میرے نبی کی اماں آمنہ کی شان کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وہ ذُنُّون کو یاد کرو، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصے میں غضب میں آ کر کے گھر سے نکلا، فظن ان لن نقدر علیہ، فظن ان لن نقدر علیہ، توجہ میری جانب رکھیے گا، اس نے یہ گمان کیا کہ شاید ہم اس پہ تنگی نہیں کریں گے۔ توجہ ہے، اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ ان لن نقدر، ایتھے غلطی لگی کئیاں نو، انہاں کیا جی، انہوں نے گمان یہ کیا انہوں نے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہوں گے، ہو نبی، نہیں سمجھے ہو نبی تو وہ یہ کیسے گمان کرے کہ رب مجھ پر قدرت نہیں رکھے گا؟ ہن مرزا جی ہوئے تے اور کوئی اودے نال دا بندہ ہوئے تے آکے تکو جی قرآن چ لکھیا ہے تے نبی آکھیا وہ قدرت نہیں رکھدا، میں آکھیا ایہی تے تینوں اسی سمجھاندے ہاں، جے قرآن آپے پڑھیں گا تے گمراہ ہوئیں گا تے جے پچھے کوئی بابا ہوئے، جے پچھے کوئی بابا بیٹھا ہوئے تے پھر تو انہوں کنوں پھڑ کے دسے گا، اوہ لفظ ہے کوئی ہوندہ ہے پر نبی آستے مانا ہوئے۔ سمجھ آئی؟ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جو مرزے جیسے تھے انہوں نے مانا کیا کہ نبی نے یہ سوچا کہ شاید وہ مجھ پہ قدرت نہیں رکھے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں جو یہاں یہ کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی ہو اور اس کے گمان میں یہ آئے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا کریں؟ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے سمجھایا، انہوں نے کہا یہ غلطی انہیں لگی ہے جو نقدرہ کا ایک ہی معنی جانتے ہیں، قدر کا ایک معنی قدرت ہوتا ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہوتا ہے۔ توجہ ہے، قدر کا ایک معنی قدرت ہوتا ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہوتا ہے، قدر کا ایک معنی عزت ہوتا ہے۔ توجہ ہے، کیسے؟ فلاں بندے میری قدر نہیں کی تھی، فلاں بندے میری عزت نہیں کی تھی، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی تنگی ہے، یعنی جگہ کی تنگی۔ وہ کہاں؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ۔ فرمایا یہ رات ایک تو معنی ہے کہ عزت والی رات ہے، دوسرا معنی یہ تنگی والی رات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہیں۔ یہاں یہ معنی مراد ہے کہ رب تعالی حضرت یونس نے یہ گمان کیا اللہ نقدرہ، میں نکل جاواں گا تے وہ میرے تے تنگی نہیں کرے گا۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر ان مرزے نو پوچھو، حضرت یونس علیہ السلام قرآن آندہ انہاں کیا میں ظالموں میں سے ہوں، تو نعوذ باللہ من ذالک جناب یونس کو ظالم کہو گے؟ یہاں پر بھی کئیوں نے ترجمہ کر دیا
کہ میں ظالموں میں سے ہوں گا. حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی ترجمہ فرمایا مجھ سے بے جا ہو گیا ہے. ہائے 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 یار، جنہوں نے سمجھ آئی ہو ضرور مزہ لگو. مجھ سے شاکر صاحب مجھ سے بے جا ہو گیا ہے، یہاں کرنا نہیں تھا، ہو گیا ہے. کیا بے جا ہوا ہے؟ چونکہ آپ بستی چھوڑ کے نکل گئے تھے نا، انتظار نہیں کیا نا، رب کے حکم کا انتظار کیے سے پہلے نکل گئے. یہ ان کی اجتہادی خطا تھی. آپ نے سوچا نا، چونکہ معین نہیں تھا، نکلے کیوں تھے؟ جب دیکھا نا کہ عذاب ٹل رہا ہے. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا، دعوے میں سچا ہوتا تو ٹھیک، جھوٹا ہوتا تو وہ اسے قتل کر دیتے تھے. حضرت یونس اپنی جان بچانے کے لیے نکلے کہ یہ کہیں مجھے شہید نہ کر دیں. اب انہوں نے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ اب نکلنا ہے. توجہ فرمائیے ذرا. تو رب تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کہا یا اللہ مجھ سے بے جا ہو گیا. اب یہاں پر علماء نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ جہاں پر ایسے الفاظ آئیں صرف تلاوت قرآن یا حدیث شریف پڑھتے ہوئے صرف اس کا ذکر کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ نبی نے یہ غلطی کی ہے، نبی سے یہ خطا ہوئی ہے، نبی نے یہ معصیت و مخالفت کی ہے. علامہ ابن الحاج مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پہ لکھتے ہیں، فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے کسی نبی کے ساتھ معصیت کا اور گناہ کا انتصاب کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے یہ جو طوفان بدتمیزی مولویوں نے بپا کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں نے یہ کہا، فلاں سے یہ، بکواس بند کرو. اپنے نبیوں کی بارگاہ میں جا کر کے ادب سے عرض کی جاتی ہے، ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا.